کہ اس واقعے کے پیچھے صرف امریکہ اور اسرائیل ہی نہیں ہے بلکہ دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک سعودی عرب بھی شامل تھا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی ذرائع کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ایران کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد کئی چونکا دینے والے دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ سپریم لیڈر کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنے دو قریبی قابل اعتماد افسران علی شمخانی سینئر ایڈوائزر اور محمد پاکپور کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے۔ کئی رپورٹوں میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے صرف امریکہ اور اسرائیل ہی نہیں ہے بلکہ دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک سعودی عرب بھی شامل تھا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی ذرائع کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ایران کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے پر بات چیت چل رہی تھی، لیکن سعودی عرب کی قیادت نے اسے ایران کے مضبوط ہونے کا موقع سمجھا اور فوراً فوجی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ سعودی عرب نے ان الزامات پر سرکاری طور پر ابھی تک کوئی بھی جواب جاری نہیں کیا ہے۔ اس معاملے میں 3 بڑے دعووں پر بحث ہو رہی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بار بار فون کر کے حملہ کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ صحیح وقت ہے۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع نے بھی دباؤ بنایا تھا اور اس بات کا واشنگٹن رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنوری 2026 میں شائع ہونے والی ایکسوس کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان نے وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا تھا اور اسی دوران انہوں نے امریکی حکومت کے سینئر افسران سے ملاقات کی اور ایران کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تیسرا دعویٰ یہ بھی کیا گیا ہے کہ سعودی عرب کی قیادت کو یہ ڈر تھا کہ اگر ابھی کوئی کارروائی نہ کی گئی تو ایران مستقبل میں مزید طاقتور ہو جائے گا، جس سے سعودی تیل کے پلانٹس کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ لیکن اب وہی ایران سے یہ خبر آ رہی ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے ایران۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی مارے جا چکے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ کل صبح یعنی 11:30 بجے حملے کی شروعات ہوتی ہے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 3 بجے خامنائی کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد امریکی صدر نے پوری دنیا کو یہ جانکاری دی کہ ایسے شخص کو مارا گیا ہے جو اس وقت دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران کے اندر اقتدار میں تبدیلی آئے گی یا ایران ایک نئے طریقے سے حملے کی تیاری کر رہا ہے، کیونکہ خامنائی صرف ایک سپریم لیڈر نہیں تھے بلکہ پچھلے 5 دہائیوں سے ایران پر اثر رکھنے والی سب سے بڑی با اثر شخصیت سمجھی جاتی تھی۔ انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ صحیح ہے اور جو بھی ان کی مخالفت کرتا تھا اسے وہ معاف نہیں کرتے تھے۔ امریکہ میں کئی حکومتیں آئی اور گئی، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایران سے براہ راست ٹکر لی جا سکتی ہے۔ اسی دوران یہ سوال بھی اٹھتا رہتا ہے کہ کیا ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے اور کیا ایران روس اور چین کے ساتھ مل کر تیسری عالمی جنگ کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ آج ایران میں ماتم کا ماحول ہے، دنیا بھر کے شیعہ مسلمان سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ایسے میں ٹکراؤ کی صورتحال اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق جس جگہ خامنائی اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے وہاں حملہ ہوا اور اس وقت ان کی بیٹی، داماد، پوتی اور بہو بھی موجود تھے جو اس حملے میں شہید ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر نے فوراً ایک سوشل پوسٹ کی اور جس میں لکھا کہ تاریخ کے سب سے ظالم لوگوں میں سے ایک خامنائی کو مار دیا گیا ہے۔ یہ ایران کی عوام اور دنیا کے لیے انصاف ہے۔ خامنائی ایک نئے لیڈر نہیں تھے۔ ان کی پیدائش 19 اپریل 1939 کو ایران کے مذہبی شہر مشہد میں ہوئی تھی۔
وہ شاہ کی پالیسی کے خلاف تھے اور اسلامی نظام کی حمایت کرتے تھے۔ اب 1963 میں شاہ کے خلاف تقریر کرنے پر انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ حکومت مخالف تحریک کا بڑا چہرہ بن چکے تھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا، شاہ کی حکومت ختم ہوئی، خمینی واپس آئے اور نئی اسلامی حکومت بنی۔ خامنائی کو انقلابی کونسل میں جگہ ملی اور بعد میں وہ نائب وزیر دفاع بنے۔ 1981 میں ایک مسجد میں تقریر کے دوران ان پر بم حملہ ہوا تھا۔ اسی سال ایک اور بم دھماکے میں اس وقت کے صدر مارے گئے۔ بعد میں انتخابات ہوئے اور خامنئی بھاری اکثریت سے صدر بن گئے۔ 1989 میں خمینی کی وفات کے بعد خامنئی کو سپریم لیڈر بنایا گیا، جنہیں رہبر بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے ایران میں سڑکوں پر ماتم، کالے جھنڈے اور 40 دن کی قومی سوگ کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود ایران کی فوج نے کہا ہے کہ وہ نئے حملے کی تیاری کر رہی ہے اور امریکہ کو ہوشیار کر رہے ہیں، اس لیے وہ سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے سپریم لیڈر کا بدلہ ضرور لیں گے۔ 1989 کے بعد جب خامنئی رہبر بنے تو انہوں نے آئین میں بھی تبدیلی کی اور ان کی حمایتی انہیں اسلامی نظام کو مضبوط محافظ مانتے تھے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ایران کے اندر اقتدار بدلنے کے لیے امریکہ نے جو حملہ کیا وہ کامیاب ہو گیا؟ کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ جب تک خامنئی زندہ ہے تب تک اقتدار مضبوط ہے اور ان کی موت کے بعد یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ تو کیا واقعی ایسا ہوگا؟ اب سوال یہ بھی ہے، اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اب ایران کی فوج نے صاف کہا ہے کہ جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں وہاں حملے کیے جائیں گے۔ دوسری طرف ایک اور پہلو ہے کہ امریکہ کو بازار کی معیشت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور اسی دور میں ایران نے مڈل ایسٹ کے کئی ایسے علاقوں پر حملے کیے جو معاشی طور پر مضبوط تھے۔ دبئی کو ایک امیر اور بین الاقوامی سرمایہ مرکز مانا جاتا تھا اور ایران نے وہاں کی اہم اقتصادی جگہوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اب اگلے چند سوال اس وقت اور اس ویڈیو میں بہت زیادہ اہم ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا خلیجی ممالک اور مڈل ایسٹ کے ملک اب اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گے یا نہیں؟ جبکہ محمد بن سلمان پر کھلا الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس حملے کے پیچھے محمد بن سلمان کا بھی ہاتھ تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل کو کامیابی مل گئی؟ کیا وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے خواب کی طرف بڑھ رہا ہے جس میں ایران، عراق، مصر اور مڈل ایسٹ کے کچھ حصے بھی شامل ہے؟ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایران ایک بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے؟ کیا اس سے دنیا میں نیا بحران پیدا ہوگا یا امریکہ اسے روک پائے گا؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا ایرانی فوج ہار مان لے گی اور خامنئی کی موت کے بعد کیا ان کے حمایتی کمزور ہو جائیں گے یا یہ ایک نئی اور زیادہ خطرناک جنگ شروع ہو جائے گی؟ سب سے آخری اور ضروری سوال یہ ہے کہ کیا خامنئی کے بعد نیا رہبر کون ہوگا؟ جو لوگوں کو کل تک ان کی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اب وہ ایک علامت بن چکے ہیں۔ لیکن کیا صرف ایک علامت ہے یا ایران میں کوئی نیا دور شروع ہونے والا ہے؟ کیا پورا نظام پھر سے طاقت میں آ جائے گا؟ یہ تمام سوالات اس لیے اہم ہے کیونکہ جنگ ابھی جاری ہے اور امریکی صدر، ایرانی میڈیا اور ایرانی فوج سب نے خامنئی کی موت کی تصدیق کر دی ہے، لیکن ابھی تک کسی نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ ایران جس بڑے حملے کی بات کر رہا ہے وہ کتنا خطرناک ہوگا، اس میں کون سے ہتھیار استعمال کیے جائیں گے، کون سی میزائل استعمال کی جائے گی اور کیا ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے یا نہیں۔ فی الحال یہ سوال کھلے ہیں اور اب آپ کو انتظار کرنا ہے ان تمام سوالوں کے جواب کا۔ اگر آپ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔